تصویریں نہیں بنانے تصویر نہیں ہے باٹا چوک میں چاول بیچتا تھا چونکہ کنٹونمنٹ بورڈ والا حرم عمیر آتا تھا اس کو 5,000 منتھلی دیتا تھا. اسی دوران آتا میلے کے دوران آتے کہتے کہ بھائی 15-20 ہزار روپیہ میں کے کریڈی سے لیتے آپ بھی دے دو. تو اس نے چینچی ڈائریکٹ چاول والا رشکہ لے کے جانا تھا. تو ہم نے کہا کہ یار بھائی چھوڑ دے ہم غریب لوگ ہیں. تو اس نے کہا کہ چھوڑو چاول ماول سب کچھ جو ہے نا. تو وہ ڈائریکٹ کہا کہ 10-15 بندے تو انہوں نے ہم پہ قاتلانہ حملہ کیا. پاکستان میں بڑے بڑے مجرم عیش و عشرت میں مصروف ہوتے ہیں اور جو غریب پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے صرف چند کوڑوں کی خاطر چند چکوں کی خاطر ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نعمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک افیئرز. ناظرین اکرام، سرزمین پاکستان پر 2 قانون، ایک غریب کے لیے اور ایک امیر کے لیے. امیر اگر اس قانون کو اپنے پیروں کے ساتھ روند کر بھی جاتا ہے تو یہ قانون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جبکہ غریب ہمیشہ اس قانون تلے روندتا ہی چلا جاتا ہے. ہر آفیسر ہو چاہے ان کے ہاتھ کوئی غریب لگ جائے ان سے ہمیشہ کے لیے ایک غلام جیسا سلوک کرتے ہیں. اور اس قانون میں یہ خامیاں کیوں ہیں؟ کیا شخصیات میں ہیں یا قانون میں ہیں؟ قانون امیروں سے ڈرتا کیوں ہے اور غریبوں پر حاوی کیوں ہے؟ سب کے لیے یکساں قانون کیوں نہیں ہے؟ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ایک ویڈیو جو میں آپ سے ابھی شیئر کرنے والا ہوں، ایک نوجوان ہے جن کا تعلق مردان سے ہے، ماجد خان ان کا نام ہے. ایک غریب ہے اور اپنی مزدوری کرتا ہے، چاول بیچتا ہے، رکشے کے ساتھ وہ چاول بیچتے ہیں اور کنٹونمنٹ راولپنڈی باٹا چوک میں وہ کھڑے ہوتے ہیں. بقول ان کی کہ ایک کنٹونمنٹ کے 2 اہلکار خرم اور عمیر جو ان کو منتھلی پے کرتے ہیں 5,000. ایک سرکاری آفیسر کو ایک غریب 5,000 صرف اس لیے پے کرتے ہیں کہ ان کو تنگ نہ کیا جائے. یہ پاکستان میں صرف ایسا ممکن ہے. اور یہ وہ نوجوان اپنی ویڈیو میں بھی بتائے گا کہ ان کے ساتھ کل صبح کیا واقعہ پیش آیا، کس طریقے سے ان کو مارا گیا ہے، پھر کس مزے کا خیز طریقے سے ان پر FIRs تک کاٹی گئی ہیں. اور وہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ کیجئے، اس نوجوان کی خود زبان سنی، کیونکہ ان کے کپڑے بھی ہیں وہ خون سے لترے ہوئے ہیں اور ان کا سر بھی جو ہے وہ زخمی ہو چکا ہے. اور کل تو یہ ہاسپٹل میں تھے، پھر جب وہ تھانے میں گئے ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا وہ خود اپنے جو رودات ہے وہ سنا رہا ہے. آپ یہ سنیے گا. علی ولد عنایت خان مردان سے تعلق رکھتا ہوں. راولپنڈی باٹا چوک میں چاول بیچتا تھا چونکہ کنٹونمنٹ بورڈ والا حرم اور عمیر آتا تھا اس کو 5,000 منتھلی دیتا تھا. اسی دوران آتا میلے کے دوران آتے کہتے کہ بھائی 15-20 ہزار روپیہ میں کے کریڈی سے لیتے آپ بھی دے دو. ہم نے کہا کہ ہم پہلے سے نقصان سے آ رہے ہیں، آپ کے در سے دے دے 10-15 ہزار روپے. تو اس نے چینچی ڈائریکٹ چاول والا رشکہ لے کے جانا تھا. تو ہم نے کہا کہ یار بھائی چھوڑ دے ہم غریب لوگ ہیں، پورا بھرا ہوا پتیلا ہے صبح کٹے میں. تو اس نے کہا کہ چھوڑو چاول ماول سب کچھ جو ہے نا گول کر کے لے جاتا تھا. تو اوپر سے وہ 2 گاڑی والوں کو کال کیا کہ کہتے آ جاؤ یہ رشکہ نہیں دیتے. ہم سوال منت اس کو کر رہا تھا. تو وہ ڈائریکٹ کہا کہ 10-15 بندے تو انہوں نے ہم پہ قاتلانہ حملہ کیا. یہ دیکھو سارا خون ادھر سے ڈانگ سے مارا ہے، یہ سارا خون بہ رہا تھا. میں جب انہوں نے بہت مشکل سے جو ہے نا محلے والا نے مجھے چھڑایا اور ادھر 10-15 منٹ میں بے ہوش پڑا تھا. پھر کسی سے لیفٹ لیا. میں نے کہا کہ تانے تک مجھے پہنچاؤ. تانے میں جب میں گیا تو 1 گھنٹہ میں گھوم رہا تھا، کسی نے میرا درخواست تک نہیں لکھ رہا تھا. پھر میں CO کے دفتر گیا، CO کے دفتر سے جو ہے نا مجھے کسی نے اندر CO کے پاس نہیں چھوڑ رہا تھا سارا. پھر میں نے ادھر اندر جب PA کے پاس گیا، PA کے پاس لے گیا تو PA نے کہا کہ بھائی CO صاحب نہیں ہے. تو پھر میں واپس جب تانیہ گیا تو ادھر میرے خلاف 2 پر درخواست بھی درج ہوا تھا، ایک خلاف بھی جو پرچہ بھی درج ہوا تھا. چونکہ اس نے 2 بندے بلایا، ایک نے تھوڑا سا بلیڈ ادھر سے ٹک لگایا تھا، ایک نے ادھر سے ٹک لگایا تھا. اور وہ 2 درخواست میرے اوپر ڈالے. وہ تانے دار نے ڈائریکٹ جو ہے نا میرے اوپر پرچہ کاٹا. اس کے بعد مجھے لاک اپ میں بند کیا، میڈیکل کے لیے لے گیا. تو میڈیکل والے کو بھی جو ہے نا باہر مجھے نکالا کہ اس کا میڈیکل نارمل بناؤ.
تو اس کے بعد جو ہے نا مجھے تانے میں لا کے تانے میں پورا رات بند کیا تھا، چونکہ میرا سر بہت درد کر رہا تھا اور چکر بھی آ رہا تھا، بہت زیادہ گرمی تھا اندر. تو اس کے بعد پھر مجھے صبح پیش کیا، ادھر کوئی میرا جو ہے نا ضمانت کا کوئی نہیں تھا، اس کے خلاف جو ہے نا اس کا خلاف کوئی درج پرچہ نہیں کیا تھا، خون بھی میرا سے سارا بہ رہا تھا اور پرچہ بھی میرے اوپر کاٹ دیا. اب اس پر کیا کہا جا سکتا ہے یا کیا بولا جا سکتا ہے؟ پاکستان میں بڑے بڑے مجرم عیش و عشرت میں مصروف ہوتے ہیں اور جو غریب پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے صرف چند کوڑوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیا جاتا ہے. یہ نوجوان کہہ رہے کہ منتلی میں ان کو پے کرتا ہوں، 5,000 منتلی وہ پے کرتے ہیں. 5,000 سے آپ کا کیا ہوگا؟ اپنے گھر میں حرام رزق لے جا کر، اور پھر جب آپ مطالبہ کرتے ہیں آپ مجھے اتنے پیسے دے، پھر جب آپ کو وہ نہ دے تو آپ بدماشوں کی طرح وہ اٹھا کر ان کی تمام جتنے بھی سامان ہیں جو ان کی رزق کا ذریعہ ہے وہ اٹھا کر آپ ان کو تنگ کرتے ہیں. پھر نہ صرف تنگ کرتے ہیں، آپ ان کو مارتے بھی ہیں، آپ ان کو زخمی بھی کرتے ہیں، ان پر اٹیک بھی کرتے ہیں. پھر جب وہ تانے میں جاتے ہیں پولیس ان کی بات تک نہیں سنتی. اس نظام کے نقائص میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بقول اس نوجوان کے جو انتہائی غریب ہے، اپنے مزدوری کے لیے وہاں پر کھڑا تھا. اچھا وہ کیا کرے؟ تھانے میں چلے جاتے ہیں. تھانے میں جانے کے بعد وہ درخواست دیتے، کوئی درخواست لینے کو تیار ہی نہیں ہوتا. کوئی جب درخواست لیتا نہیں، الٹا کیا ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ 2 وہ اہلکار آ جاتے ہیں، وہ اپنے بلیڈ سے وہ نشان بقول اس نوجوان کے کہ وہ بلیڈ سے خود اپنے آپ کو کاٹ دیتے ہیں اور اسی تانے میں ان پر 2 FIRs کاٹی جاتی ہیں. مطلب اس قانون پر ہنسا جائے، اس نظام پر ہنسا جائے یا کیا کیا جائے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہے اور اپنی طاقت کے نشے میں دھت ہو کر آپ جو بھی کرنا چاہے وہ آپ کر سکتے ہیں اور لوگ خاموش رہیں گے، خاموش تماشائی بنے بیٹھیں گے؟ خاموش رہنے والا کوئی نہیں ہے. لوگ ان کے خلاف خاموش نہیں رہ سکتے جن کو بڑا گھمنڈ تھا کہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کہا جا سکتا. آج ان کے خلاف لوگ بول رہے ہیں. آپ اگر قانونی طریقے سے کام کرتے تو آج میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا، مگر چونکہ آپ کی نیت میں کھوٹ تھا، آپ نے پیسے نہیں دیے اس نے، اور جب پیسے نہیں دیے تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے حرکات و سکنات میں آ کر، اپنے جذبات میں آ کر، اپنے بہادری میں آ کر قانون کو روند ڈالا. اس غریب کی بددعائیں آپ کو لگے گی. اور جس طریقے سے یہ ابھی بتا رہا تھا مجھے کہ مجھے کوئی معلوم نہیں کہ ابھی تک میرا رکشہ کہاں پر ہے، میری وہ سامان کہاں پر ہے. صبح سے میں نے 500 روپے کمایا تھا، اگر وہ بھی میں دیتا تھا تو پھر میں گھر کیا لے کر جاتا. اس مہنگائی کے دور میں خدا کا کچھ خوف کرے. کہاں پر ہے راولپنڈی ایڈمنسٹریشن؟ کہاں ہے پنجاب کی ایڈمنسٹریشن؟ لوگ بڑے چیخ کر کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن میں شہباز شریف سب سے اعلیٰ، حمزہ شہباز سب سے اعلیٰ، یہ آئے گے تو سب چیزیں ختم ہو جائے گی. ارے بھائی اس کا تو کچھ کرے، اس پر تو اپنی آواز اٹھائے. اس نوجوان کا کیا قصور تھا؟ وہ آپ کو یہ بتا رہے کہ آپ کو منتلی پے کرتے تھے. کیا آپ کو حکومت پے نہیں کرتی؟ کیا آپ کو حکومت تنخواہ کم دیتی ہے؟ سوال تو یہ بنیادی طور پر. لیکن کس سے پوچھا جائے؟ کس کے سامنے آہو بکا کی جائے؟ کس کے سامنے یہ بات رکھی جائے؟ کوئی سننے والا بھی اس ملک میں ہے یا نہیں ہے؟ یا اسی طریقے سے غریب کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا؟ امیر اپنے عیش و عشرت میں ہوگا، نہ ان کے لیے قانون ہے، نہ ان کے لیے پولیس ہے، نہ تانا ہے، نہ کچہری ہے، کچھ بھی نہیں ہے. غریب کے لیے تمام چیزیں بنی ہیں کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ جانتا نہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خاموش ہو کر رہ جائے گا، آپ کی بات دب جائے گی، آپ ان کے خلاف یہ کریں گے وہ کریں گے. آخر اس نظام کا حل کیا ہے؟ ہم آخر کس طرف جا رہے ہیں؟ یہی سوال چھوڑ کر میں آپ کے سے اجازت لینا چاہوں گا. اور مجھے امید ہے کہ جتنے بھی اس وقت ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جتنا آپ شیئر کر سکتے اس کو شیئر کیجئے تاکہ اس غریب اور نوجوان کو انصاف ضرور ملے. شکریہ.